جی بھٹی صاحب. میں جناب پارلیمانی منسٹر صاحب کے نوٹس میں ایک عام بات لانا چاہتا ہوں. میں ریونیو لینڈ ریکارڈ آفس گجر خان میں جہاں 84 پٹواری کام کرتے تھے اور آفس میں تقریباً 12 ہوتے تھے کلرک جو کمپیوٹر سسٹم پہ کام کرتے تھے، اس وقت صرف 3 ہیں. اور کیونکہ 8 اکتوبر کے بعد پچھلے مہینے کی 8 تاریخ سے یہ لازمی کر دیا گیا کہ کمپیوٹرائز ہوگا، مینول کام نہیں ہو سکتا. اب وہ 84 پٹواریوں کے حلقوں کے 50,000 سے زیادہ انتقالات جو ہیں وہ کمپیوٹرائزڈ ہونے ہیں. ان کے پاس صرف 3 آدمی ہیں اس وقت، اور وہ ریکارڈ کیونکہ اپڈیٹ نہیں ہوا اس وجہ سے آگے کام نہیں ہو سکتا. آدمیوں کی کمی ہے. جہاں 12 آدمی کام کرتے تھے وہاں سے 2 اسلام آباد بھیج دیے ان کا ریکارڈ اپڈیٹ کرنے کے لیے، 3 کسی اور آفس میں بھیج دیے. منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز، یہ کائنڈلی بھٹی صاحب کا ریونیو کے متعلق جو یہ گجر خان کے حوالے سے انہوں نے منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز صاحب نے توجہ نہیں کی. سر آنریبل منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز توجہ کریں تو سر یہ انہوں نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ایک بات کی ہے. اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ گجر خان میں انہوں نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، تو وہ گزارش ہے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے اس کا جواب منگا کے. سر سٹاف کی کمی ہے. جو بھی یہ کہہ رہے ہیں وہ ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ کو سارا جو بھی بات ہو رہی ہے وہ چلی جائے گی اور وہاں سے جواب بھی آ جائے. تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ. میں جی بھٹی صاحب. میں ایک ارجنمنٹ موشن ہے اور میں نے درخواست کی تھی اسپیکر صاحب سے، آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ انتہائی ارجنٹ میٹر ہے اور اگر اجازت دی جائے تو میں پڑھ دوں. بھٹی صاحب یہ آؤٹ آف ٹرن لے رہے ہیں ہم؟ جی آپ سر. اس کی ریکویسٹ کر دیں. جی سر. جی ٹھیک ہے، ریڈ آؤٹ. میری منسٹر صاحب سے گزارش ہوگی کہ توجہ چاہوں گا. بڑا انتہائی عام معاملہ ہے کیونکہ ہماری چیف منسٹر صاحب کا وین ہے کہ کرپشن پہ 0 ٹالرنس ہے. تو میں جناب منسٹر صاحب کی خصوصی توجہ چاہوں گا. میں یہ تحریک پیش کرنا چاہتا ہوں ایک عام اور فوری نوعیت کے مسئلے کو زیر بحث لانے کے لیے اسمبلی کی کارروائی معطل کی جائے. معاملہ یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب مورخہ 25 فروری 2022 کو محمد عدنان خان ایڈیشنل ڈائریکٹر BS19 اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کو ڈیپوٹیشن پر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن راولپنڈی میں بطور سیکرٹری تعینات کیا. حالانکہ آفیسر موصوف کا ایجوکیشن سے کوئی تجربہ نہ تھا بلکہ شعبہ اکاؤنٹ سے متعلقہ تھے. موصوف اپنی تعیناتی کے فوراً بعد بورڈ میں استعمال ہونے والے کاغذ کی سٹوریج ظاہر کر کے ہنگامی بنیادوں پر موصوف نے اپنی تعیناتی کے فوراً بعد بورڈ میں استعمال ہونے والے کاغذ کی شارٹیج ظاہر کر کے ہنگامی بنیادوں پر ایک اپنے PS محبوب جو کہ ملازم کے ساتھ ساتھ فوٹو کاپی کا کاروبار کرتا تھا کہ ذرائع انتہائی مہنگے داموں پر کاغذ خریدا، امتحانی مرکز تک بھیج ڈالے. جب موصوف کی کرپشن کی داستانیں زد عام ہوئیں تو کمشنر راولپنڈی نے موصوف کو OSD بنا کر سیکرٹری بورڈ کا چارج ایک خاتون پروفیسر کو دیا. لیکن اس کے باوجود افسر موصوف تنخواہیں اور مراد بورڈ سے حاصل کرتا رہا. افسر موصوف کو کرپشن کی بنیاد پر سیکرٹری بورڈ کے عہدے سے فارغ کیا گیا، لیکن وہ اپنے اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے 17 اکتوبر 2022 کو بورڈ میں بطور چیئرمین تعینات ہو گیا. دوسرے لفظوں میں اس کی جتنی بڑی کرپشن کی اسے اتنے ہی بڑے عہدے سے نواز دیا گیا اور آتے ہی دوبارہ اس نے صرف امتحانی سینٹر بیچنے شروع کر دیے، بلکہ جو غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام کر سکتا تھا اس نے جاری رکھے اور پابندی کے باوجود 50 افراد کو ڈیلی ویجز پر بھرتی کر کے اب انہیں مستقل کرنے کے لیے خود ہی ہائی کورٹ میں کیس کروا دیا اور اپنے جونیئرز کو ہمنوا بنانے کے لیے اپنی نئی گاڑی تک لے کر دی اور اس کی کرپشن کے منہ بند رکھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کرپشن پر ڈویژنل سربراہ کمشنر نے اسے بطور OSD بنایا تھا اور محکمہ اس کے خلاف انکوائری کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچاتا، لیکن اس نے تو کرپشن راس آ گئی اور بطور انعام سیکرٹری سے چیئرمین بنا دیا گیا. اور اس سے نہ صرف سسٹم پر انگلی اٹھ رہی ہے بلکہ عوام میں شدید بے چینی اور اضطراب پایا جا رہا ہے. لہٰذا میری استدعا یہ ہے کہ میری تحریک کو باضابطہ قرار دے کر اس ایوان میں بحث کرنے کی اجازت دی جائے اور معاملے کو کمیٹی میں بھیجا جائے تاکہ وہاں سارے معاملات کو تھارولی پروب کر کے اس میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اس پر
بٹی صاحب اس کا جواب منگوا لیں پھر، یا منسٹر صاحب کا جواب دینے سے یا جواب منگانے کے کہنے سے پہلے میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی پر ایک الزام لگتا ہے، اسے او ایس ڈی بنا دیا جاتا ہے، اور پھر او ایس ڈی ہونے کے بعد پھر دوبارہ اسے اس سے اعلیٰ عہدے پر بغیر کسی انکوائری کے، بغیر کسی اسے پوچھ کے اس سے کوئی وصولی یا کوئی معاملات یا اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے اسے اس سے سینئر. ابھی حال یہ کہ اس کا جو کانٹریکٹ پیریڈ تھا وہ بھی پورا ہونے ہے. ایک موصوف کا تعلق اس شعبے سے کوئی نہیں، کوئی سابقہ ان کی نوکری اس محکمے کی نہیں ہے، اس سے کوئی ان کا واسطہ نہیں تھا. فیڈرل گورنمنٹ سے انہیں ڈیپوٹیشن پہ یہاں لائے کرپشن کے لیے، پھر وہ پکڑے گئے، کمشنر صاحب نے انہیں او ایس ڈی کیا، چارج کسی اور کو دیا، دوبارہ اس سے اوپر سیٹ انہیں دے دی گئی. میں سمجھتا ہوں یہ اتنا بڑا ظلم ان حالات میں. یہی نہیں، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جب کیبنٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ 3 سال سے زیادہ ایک آدمی ایک پرنسپل اپنی سیٹ پر نہیں رہ سکتی، تو 10 سال سے جو بیٹھے ہیں یہ کون سا مافیا ہے جو انہیں لے کے چل رہا ہے. اور اگر اسی سلسلے میں آپ پنڈی ڈویژن کے کالجز کا بھی اسپیشل آڈٹ کرا لیں وزیر موصوف، تو سارے جو حالات و واقعات ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے. کروڑوں روپے عوام کا پیسہ، غریب آدمی کی محنت مزدوری کی، ٹیکس کی کمائی اگر اسی طرح لوٹی جائے گی تو پھر آپ کا وہاں بیٹھنا اور میرا یہاں بیٹھنا میں سمجھتا ہوں بے سود ہے. تھینک یو بھٹی صاحب، تھینک یو. مسٹر پارلیمنٹری افیئرز کائنڈلی ان کی اس ایڈجرنمنٹ موشن کا جواب منگوا لیں. جی جیسے ہی جواب آتا ہے جی میرے خیال آ ہی جائے گا، پھر ان کو پیش کر دیتے ہیں. اگر آپ مہربانی فرمائیں اس کو منڈے تک اس کا جواب طلب کر لیں تاکہ یہ جو ایکسٹینشن اس کی پرپوزل نئی دوبارہ کانٹریکٹ کی پڑی ہے کم از کم وہ تو رک جائے تب تک. جی منسٹر صاحب. جناب